अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुम्मतुल मुबारक है 8 मई 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, हमारी नज़र है ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, पाकिस्तान के किरदार के ऊपर। दो बड़े अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि कल ईरानियन सदर ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, मसूद साहब जो सदर हैं, उन्होंने जनाब मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की, बड़ी एक्सक्लूसिव। उसमें ख़बर यह है कि मुलाकात कल नहीं हुई। मुलाकात कब हुई, इसकी इत्तला नहीं दी जा रही। 2.5 घंटे तवील मुलाकात। वो मुलाकात दर हकीकत एक जो मुआहिदा है पॉसिबल अमेरिका के साथ, उसकी तस्दीक के लिए मुलाकात हुई। वरना ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी। जब ऐसा टाइम फ्रेम आया तब वो मुलाकात की गई। उनकी मंजूरी और दस्तखत दरकार थे। लेकिन मैं आपको वो खबर देने लगा जो कल और परसों आपसे डिस्कस में कर रहा था और मेरे पास उसका सबूत नहीं था। हमने अर्ज़ की थी कि जो आबने हुर्मज़ के ऊपर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया और उसके बाद जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया कि हमने जहाज़ निकालने हैं 400 से ज़ायद और 20,000 कम लाए, तो उस सिलसिले में आपसे कल या परसों 2 व्लॉग्स में अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि असल में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अलावा सऊदी अरब और कुछ गल्फ़ नेशंस का प्रेशर था। उसका सबूत आ गया है। और एक सबूत और भी है कि मुज़ाकरात अगर जारी रहते हैं, जो कि हैं, तो पेशरफ़ जो अगले 24 घंटों में होने का इम्कान है। और उस सिलसिले में एक ख़बर कल मैंने डिस्कस की थी शाम के व्लॉग में कि जो अमरीकी सदर के इस्तेमाल में गाड़ी होती है कैडिलैक की, जनरल मोटर की, द बीस्ट 20,000 पाउंड की, इत्तला है कि वो अभी तक पाकिस्तान में एक है, मौजूद है, कि आ सकता है ट्रंप। लेकिन ख़बर जो सऊदी अरब के हवाले से और कुवैत के हवाले से है, जो सबूत था इस बात का कि सऊदी अरब ने भी दबाव डालने की कोशिश की कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको ख़त्म करें, उसका सबूत मैं देने लगा हूँ। और साथ मैंने यूएई का भी आज जिक्र करना है। यूएई ने एक कमेटी बनाई है अपने मुल्क में और उसका मकसद ये है कि ईरान ने जो ठुकाई की है उसका तखमीना लगाया जाए। क्यों, बाद में बताता हूँ। और ईरान ने भी कहा है कि आबना हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, लेकिन एक शर्त है बाद में। सबसे पहले ये मैं अर्ज़ करूँ कि 4 सहाफ़ी सिक्का बंद, और ये हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के। पेड वर्जन आपको ख़रीदना पड़ता है, फिर आप उस अखबार को सब्सक्राइब करते हैं और उसको पढ़ते हैं। उसमें 4, एक नहीं, 2 नहीं, 4 सहाफ़ी। एक हैं लारा सेलिगमैन, एक हैं समरसेट, एक हैं शेल्बी हॉलिडे, एक हैं कोस्टा स्पारस। 4 सहाफ़ियों ने ख़बर ये दी कि असल में रिसेंटली सऊदी अरब और कुवैत ने जो अमेरिका के लिए एयर स्पेस की इजाज़त थी, जेट तैयारों की, जो बेसेस वहाँ मौजूद हैं, उन पर पाबंदी आयद कर रखी थी। आपको पता है इस मशरिक़ वुस्ता में 17 से 21 तक एयर बेसेस मौजूद हैं। नेवल बेसेस भी हैं, हेलीकॉप्टर बेसेस भी हैं। और कुवैत वाहिद जगह जहाँ पे हेलीकॉप्टर बेसेस हैं जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने खरग आइलैंड और दीगर पे कार्रवाई डाली थी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर यूज़ होते हैं। तो ख़बर का मफ़हूम कुछ और है, लेकिन चूँकि वो ख़बर हमारे थीसिस को, जो तज्ज़िया आपकी खिदमत में 2 दिन से पेश करते उसकी तस्दीक कर रही है, इसलिए वो ख़बर पेश कर रहा हूँ। ख़बर कह रही है इन 4 सहाफ़ियों की, वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर मुस्नद अखबार, ख़बर कह रही है कि सऊदी अरब और कुवैत ने एक बार फिर अमेरिका के लिए जो एयर स्पेस बंद की थी कि वो अपनी बेसिस के ज़रिए फ़ाइटर जेट नहीं उड़ा सकते, वो खोल दी है। इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब ये है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपनी सरज़मीन पे कायम बेसिस के ज़रिए ईरान पर हमला करने की रुकावट पैदा की कि नहीं साहब, आप नहीं कर सकते। अगर खोली है तो वो 2 सूरत में खोली है। जब उन्हें यकीन आया कि ट्रंप ऑपरेशन फ्रीडम रोक रहा है, एक, और दूसरा यकीन कि मुआहिदा होने जा रहा है। उसका एक सबूत देता हूँ। एक और सबूत लें। तबरेज़ ईरान में, वहाँ से एयर फ़्लाइट का ऑपरेशन जो है, परवाज़ें मामूल की, वो शुरू हो चुकी हैं। एक सबूत। फिर ईरानी सदर सुप्रीम लीडर से मिलते हैं, दूसरा सबूत। ये जो धमकियाँ मेज़ लहजे हैं, हमें ये कबूल नहीं, हमें वो कबूल नहीं, अमेरिका ईरान की जानिब से, ये फ़ेज़ 7 की कहानी है, ठीक है? तो अब इन 4 सहाफ़ियों ने जब खबर दी कि सऊदी अरब और कुवैत ने जो एयर बेसिस के ज़रिए मिलिट्री प्लेन्स के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई थी, तो वो खोल दी है। तो उस खबर को अदर वे राउंड पढ़ें कि पाबंदी लगाई थी। यही वजह है कि कुवैत और सऊदी अरब पे फिर ईरान ने हमले नहीं किए। ईरान का मुतालबा क्या है? ईरान आज भी ये कहता है कि जो यहाँ पे एयर बेसेस मौजूद हैं, उनका वहाँ से अमरीकियों का इनखला हो। अमरीका ये मानने को तैयार नहीं। तो फॉर टाइम बीइंग सऊदी अरब और दीगर ने ये किया कि साहब आप इसको इस्तेमाल ना करें। और ज़ाहिर बात है उनका एक वेटेज है। तो ये मुआहिदा हो रहा है, ये इस बात का सबूत है।
decision to restore access to bases and airspace paves way for US to resume operation to guide ships through waterways. یہ پھر اگلی سرخی انہوں نے لگائی کہ یہ جو ڈیسیژن ہے کہ ہم نے ایکسیس دے دی ہے سعودی عرب نے اور کویت نے ایئر بیسز کے استعمال کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی جہاز یہاں سے گزارنا چاہیں آبنا حرمت سے اپنی نگرانی میں، اوپر اڑنے والے جہازوں کی نگرانی میں، تو اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیٹ بھرنے کے قابل خبر تھی۔ اصل بات کی تصدیق یہ تھی کہ سعودی اور کویت نے یہ کام روکا تھا۔ ہوگی کہانی۔ اب دوسری خبر، ایران کہتا ہے کہ جو آبنا ہرمز ہے یہ نارمل ہو جائے گی، جیسے پہلے تھی ویسے ہو جائے گی، اور یہ میں عباس عراقچی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ کیسے ہوگی؟ آپ جنگ ختم کر دیں، ایک، آپ ایران پہ آج پابندیاں اٹھا لیں، دو، اب ایران کا جو لوگ پچھلے 60-70 دن سے ہمیں سن رہے ہیں، ایران نے اب ایک واضح پوزیشن لی ہے چائنا کا دورہ کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ جنگ ختم کریں اور یقین دلائیں کہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ دوسرا، پابندیاں اٹھا لیں جو ایران پہ لگی ہیں۔ تیسرا، آبنا ہرمز ہم نارمل کر دیتے ہیں۔ یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ آ جائیں جامع مذاکرات کے اوپر۔ اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو مسئلہ ہے یورینیم افزودگی کا، آپ کو مسئلہ ہے ہمارے نیوکلیر ہتھیاروں کا، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ سمپل۔ ایران بڑا ٹیکٹیکلی پلے کر رہا ہے، دانشور لوگ ہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں، پروفیسر لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے پھر ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ آئی ہیڈ ویری گڈ ٹاکس ود ایران، ایران سے بہت اچھی گفتگو جاری ہے۔ اچھا، اس کو تکلیف یہ ہے کہ ایران شکریہ کیوں نہیں ادا کرتا کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ ایران ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہم تو ثالث کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ مانیں کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم ثالث کے ذریعے ہیں۔ تو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ جو تازہ ہے، آج صبح سویرے جو پیش کر رہا ہوں آپ کو جمعے کے دن، وہ کہتا ہے کہ آئی ہیڈ ویری گڈ ٹاکس ود ایران، پاسبلی وی ول میک اے ڈیل، ہم ڈیل کرنے کے قریب ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بندوبست میں پھر سپوائلرز آتے ہیں۔ وہ سپوائلرز کیا ہیں کہ جی مذاکرات اسلام آباد میں نہ ہوں، جو کہ اسرائیل، انڈیا اور دیگر قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے پاس کریڈٹ نہ آئے، یہ جائے جنیوا میں۔ ایران اگر مذاکرات کرے گا، دوسرا راؤنڈ معاہدہ دستخط کرے گا، وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کا ثبوت عامر غوری صاحب کا میں نے کل ذکر کیا تھا، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، دی نیوز میں رہے، مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ رہے، اسلام آباد میں بڑے ویل نیٹڈ جرنلسٹ ہیں، ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ ہیں۔ تو غوری صاحب نے خبر دی کہ وہ جو بیسٹ ہے اس کی گاڑی، جو ایک بلٹ پروف چلتا پھرتا ایک سسٹم ہے، بنکر ہے، وہ ابھی تک پاکستان میں ہے۔ یاد ہے پہلے بھی اس نے کہا تھا میں آ سکتا ہوں پاکستان، حالانکہ کل یہ کیٹلین کو کہہ رہا تھا، وہ جو خاتون بڑی مشہور ہیں پاکستان میں، کہ ابھی اسلام آباد جانا بہت دور ہے، قبل از وقت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو عامر غوری صاحب کی خبر ہے کہ وہ گاڑی یہاں موجود ہے، اسی لیے کہ ٹرمپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کو امید ہے کہ چائنا کے دورے سے پہلے جو 14، 15 کو، 13 کو مئی کو ہو رہا ہے، کہانی ایک صفحے کی ہو جائے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گا، جو کہ ہوگا آبنا ہرمز کے اوپر، پابندیوں کے اوپر اور حملے نہ کرنے کے اوپر، اور اس میں لکھا جائے گا کہ اب ہم یورینیم اور نیوکس کے اوپر مذاکرات کریں گے، اور اس میں یہ ملک ثالث ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں یو اے کے اوپر۔ یو اے نے یہ کام کیا، یو اے کی جان ہم نے نہیں چھوڑنی، آپ کو پتہ ہے ہم یو اے کے اوپر مسلسل بات کر رہے ہیں۔ یو اے ای واحد ملک ہے جس نے اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا دھڑا وہ پکڑے رکھا، سفارتی تعلقات دیے، مندر بھی کھلا، یو اے کا نام لیا مودی نے وہاں پارلیمان میں جب وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے اس جنگ سے پہلے۔ یو اے نے کام یہ کیا کہ ایک قومی کمیٹی بنا دی، نیشنل کمیٹی، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ایران نے ہمارے اوپر حملے کیے ہیں، تو ایران نے جو حملے کیے ہیں ہماری ایئرپورٹس کے اوپر، ایئر بیسز کے اوپر، ہماری سائٹس کے اوپر، مختلف تنصیبات کے اوپر، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائی ہے بڑی سینئر۔ تو یو اے نے کہا جی 2800 حملے کیے ہیں ایران نے اس جنگ میں، سب سے زیادہ جو ٹھکائی ہوئی ہے کسی ملک کی اس جنگ میں وہ یو اے کی ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر کمیٹی بنائی ہے۔ اور اب میں بات کرتا ہوں سپوائلرز کی، جیسے کہ کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ یو اے پر کچھ 15 راکٹ اور میزائل مارے گئے، تو یو اے نے اور باقیوں نے الزام عائد کیا کہ اس نے ایران نے مارے ہیں۔ ایران نے تو کہہ دیا ہم نے نہیں مارے۔ تو میں نے تب بھی کہا تھا یہ سپوائلرز ہیں۔ یو اے ہو، بھارت ہو، اسرائیل ہو، یہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو، جنگ ختم ہو، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں پنگا رہے۔ تو ایران نے تردید کر دی۔ اب دوبارہ سے یہ لوگ حرکت میں آئے، اور کیا ہوا کہ وہاں پہ جو بندر عباس بندرگاہ ہے ایران کی، اور جو کشم جزیرہ ہے، کشم بھی کہتے ہیں اسے، وہاں پر دھماکے ہوئے۔ اب ان دھماکوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی تو صورتحال ہو سکتی تھی کہ یو اے کی جانب سے میزائل آئے، اسرائیل نے مارے، امریکہ نے مارے، لیکن آئی آر جی سی نے کہا کہ جی ان کی نوعیت حملے کی نہیں ہے، یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں، کوئی پڑی ہوئی بارود تھا وہ پھٹا ہے، یا کوئی مائن کلیننگ کے چکر میں پھٹا ہے۔
حالانکہ ایران چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا جیسے چوئی نے کہا کہ جناب ہم پہ بھی حملے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر سپریم لیڈر سے جو جناب مسعود پزشکان کی ملاقات ہوئی، میری اطلاع کے مطابق یہ ملاقات 2 دن پہلے ہوئی ہے، کل نہیں ہوئی، 2 دن پہلے ہوئی، خبر کل دی گئی، اور اس لیے سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں۔ اب ان کا جو جبڑا ہے، ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، بری طرح سے زخمی ہیں، ان کی سرجری ہو چکی ہے، بول سکتے ہیں، اب بولنے قابل ہوئے ہیں۔ جو میں نے کچھ ایرانین وہاں صحافیوں سے بات کی، ہی از ان گڈ ہیلتھ بٹ اسٹل بیڈ ریڈن، جسے ہم کہیں گے کہ ابھی ریہیب میں ہیں، ریکور کر رہے ہیں، علاج معالجہ جاری ہے، لوکیشن نامعلوم ہے، اور لوکیشن کا یہ عالم ہے چونکہ ایرانین قیادت کے پیچھے ہمیشہ موساد کے ایجنٹس رہے، جگہ بتائی اور بندے کو شہید کروایا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایرانین صدر ان سے ملنے گئے تو ایرانین صدر جس طرح گئے، کوئی موبائل، کوئی جی پی ایس، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ رستہ بدل کے اکیلے پہنچے ایک عام شہری کی طرح سے، اور وہ جو آئی آر جی سے ایک صاحب ہیں، وادی صاحب، ان کے ساتھ وہ ایک بائک پہ بیٹھ کے ایرانین سپریم لیڈر کے پاس پہنچے، جو میرے پاس خبر ہے۔ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 4 سے 5 روٹ بدلنے کے بعد وہ جہاں ان کا علاج جاری ہے وہاں پہنچے، ملاقات کی، صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ بڑے سنجیدہ تھے، معاملے کو سمجھ رہے تھے۔ تو یہ ملاقات ہوئی اس لیے کہ فائنل اپروول چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔